بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذکر ہر وقت کرنا مذکور ہے قرآن مجید میں، احادیث پاک میں۔ قرآن مجید کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کی یاد کثرت سے کرو۔ تو احادیث پاک سے ملتا ہے کہ ہر احوال سے متعلق ذکر موجود ہے۔ مثلا چند ایک احوال عرض کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کیا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ اذکار اونچی آواز سے کرنے چاہیے۔ مثلا جب بھی کام شروع کریں تو ہم کہیں بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کریں تو کہیں انشاءاللہ۔ جب کسی چیز میں موجود خوبی کی تعریف کریں تو کہیں سبحان اللہ۔ جب کوئی دکھ تکلیف پیش آئے تو کہیں یا اللہ۔ جب کسی چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ۔ جب کسی کا شکریہ ادا کریں تو کہیں جزاک اللہ۔ جب نیند سے بیدار ہوں تو کہیں لا الہ الا اللہ، یا پورا کلمہ پڑھ لیں۔ جب چھینک آئے تو کہیں الحمدللہ۔ جب کسی دوسرے کو چھینکتا ہوا دیکھیں سنیں تو کہیں یرحمک اللہ۔ جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً کہیں استغفر اللہ۔ جب کسی کو کچھ خیرات کریں تو کہیں فی سبیل اللہ۔ جب کسی کو رخصت کریں تو کہیں فی امان اللہ۔ جب کوئی مصیبت یا مشکل درپیش ہو تو کہیں توکلت علی اللہ۔ جب کوئی ناپسندیدہ نازیبا کلمات سنیں یا کہیں تو کہیں نعوذ باللہ۔ جب کوئی دل پسند بات کہے یا سنے تو کہے فتبارک اللہ۔ جب دعا میں شریک ہوں تو کہیں آمین۔ جب کسی کی موت کی خبر ملے یا کوئی نقصان ہو جائے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان سب دعاؤں کو اگر یاد رکھیں تو موقع بموقع ہم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ زندگی اللہ کے ذکر سے بھرپور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا آخری سانس بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ساتھ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ پلیز شیئر this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔